نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم رزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 59 سورہ نساء آیت نمبر 36 سے 50 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 43 تک مکمل کر لیا ہے، انشاءاللہ آگے سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو، الذین سے خصوصاً اشارہ یہودیوں کی طرف ہے۔ ویسے تو یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوتو نصیباً، جو دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ خاص الخاص یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مدینہ میں خصوصی واسطہ یہود سے تھا۔ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی پورا علم نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کا علم تو ان کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پر انجیل اور تورات ہے۔ یشترون، وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان، یہ کہ، تضلوا، تم بھٹک جاؤ، السبیلا، راستے سے۔ وہ خریدتے ہیں گمراہی اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے۔ گمراہی کو کیسے خریدا جاتا ہے؟ آپ کون سی چیزیں خریدنے جاتے ہیں جس کی آپ کو طلب ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ گمراہی کو خریدتے تھے، اور یہ بات بھی ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جس بھی چیز کو خریدا جاتا ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ گمراہی کے طلبگار ہیں اور خریدنے کے لیے یہ قیمت دے رہے ہیں ہدایت کی۔ اس بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، بس معاف کر دو اور جانے دو، یعنی نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو انہوں نے ہدایت کو بطور قیمت دے کے گمراہی کو خریدا۔ یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیں۔ ہر نبی اور الہامی کتاب کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا، لیکن جو اہل کتاب تھے وہ ان کے اس مقصد میں رکاوٹ بن جاتے تھے۔
واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے، اس لیے وہ تم کو ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. نہ ان کے کسی عمل کی مشابہت کرو، نہ ان جیسے اعمال رکھو، اور نہ ان جیسے عقائد رکھو. یہ بات بہت اہم ہے، اگر ہم اس کو یاد رکھیں کہ اصل مشابہت اعمال اور عقائد کی مشابہت ہے. تو کوئی ایسا عمل نہ ہو ہمارا کہ جس میں شبیہ آتی ہو یہود جیسے اعمال کی. کوئی ایسے عقائد نہ ہو ہمارے کہ جس میں یہود جیسی شبیہ آتی ہو. ایسے لوگوں کے افکار اور خیالات سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ ہی دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ ہی مددگار. اگر تمہاری نیت صادق ہے، سچی ہے، تو اللہ کی مدد کافی ہے. یہاں اللہ کی بہت محبت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے دشمن کون ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو تو اللہ تم کو تمہارے دشمنوں سے بچا لے گا. بعض دفعہ آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، اور بدترین دشمنی وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ بات ہم اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہم لا محالہ اپنے دوست سے متاثر ہوتے ہیں، اور اچھے دوست بہت نصیب سے ملتے ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے دوستوں کی صحبت عطا کرے جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. بعض ہمارے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کی کمپنی میں ہم بہت برا اثر لے رہے ہوتے ہیں. مثلا دوست نمازیں لیٹ کروا دیتے ہیں. ایسے میں اللہ سے مضبوط تعلق بہت ضروری ہے. تو دوستی اور دشمنی کا معیار ہمیں دین سکھاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے باخبر کر رہا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، اس لیے تمہیں ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. تمہاری بچنے کی نیت ہوگی وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، پھر اللہ ہی تمہارا دوست کافی ہے، پھر اللہ ہی تمہارا مددگار کافی ہے. یہاں ان دو آیات میں اللہ تعالی یہود کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو نازل فرمایا اس سے اعراض کرتے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء کی طرف سے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو علم آیا وہ اس کو چھپاتے تھے تاکہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں، اور یہ چاہتے تھے کہ مومنین بھی اس ہدایت کے علم سے دور ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان دشمنوں سے بچنے کی تلقین فرماتا ہے. اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کے لیے مددگار کافی ہے. من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون وہ تحریف کر دیتے ہیں، الکلمہ بات کی. وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں.
اب یہاں پر من آیا ہے، یہود میں سے بعض ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں۔ یہاں آپ اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا انداز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا انصاف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سارے یہودی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض یہودی ایسے ہیں جو بات کو اصل کانٹیکس سے ہٹا دیتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں بات کی، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، اس بارے میں ہم تفصیلات سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک لفظی تحریف ہوتی ہے اور ایک معنوی تحریف ہوتی ہے۔ کچھ یہودی ایسے تھے جو بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے، یعنی بات کو چینج کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ اب یہ کہتے تھے یا تو لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں سے کہتے تھے، یا پھر اپنے دل میں کہتے تھے، یا منہ سے کہتے تھے، غصے میں کہتے تھے، یا اپنے دوستوں سے کہتے تھے۔ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں سے، یا اپنے دل میں، اپنے منہ سے، غصے میں، اپنے دوستوں سے، سمعنا، سنا ہم نے۔ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بیان کیا جاتا تو یہ بلند آواز سے کہتے تھے سمعنا، پھر آہستہ آواز میں کہتے وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی ہم مانیں گے نہیں، ہمیں معلوم ہو گیا ہے پر ہمیں کرنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی بات کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر کے دیتے، تو پھر یہ کن لوگوں جیسا عمل ہے؟ یہود جیسا عمل ہے کہ وہ بھی یہی کرتے تھے، سمعنا وعصینا۔ واسمع، اور سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ سنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے۔ یہ ان کا تکبر بھرا کلمہ ہے۔ غیر مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، یہ بات یہ آہستہ سے کہتے تھے۔ واسمع، اونچا کہتے، غیر مسمعین، آہستہ آواز میں کہتے۔ غیر مسمعین ایک طرح کی بد دعا تھی جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیا کرتے تھے کہ آپ بہرے ہو جاؤ، یعنی خدا تم کو بہرا کر دے، یہ بد دعا کیا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں تو کبھی اس کو کہتے سنو، کبھی نہیں کہتے۔ یہ ایک طرح کی بد تہذیبی ہوتی ہے۔ یہ کلمہ چھوٹا بڑے کو نہیں کہہ سکتا، جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں لسن، تو وہ کوئی بڑا تو چھوٹے کو کہہ سکتا ہے لیکن چھوٹا بڑے کو نہیں کہہ سکتا۔ آپ اپنے والدین کو نہیں کہہ سکتے، اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اوئے کر کے کسی کو بلانا بد تہذیبی ہے نا، یہی انداز اختیار کرتے تھے۔ واسمع غیر مسمعین، اور سنو اور نہ سنایا جائے۔ ابن عباس اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، یعنی جو ہم کہتے ہیں
وہ سنو لیکن اے کاش کہ وہ نہ سنوائے جاؤ جو ہم کہتے ہیں. یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ سنو لیکن اے کاش کہ وہ نہ سنوائے جاؤ. اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے استہزاء اور ہٹ درمی کا اظہار تھا. واسمع غیر مسمع. وراعنا اور کہتے ہیں راعنا لیم بألسنتہم موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں. یہ راعینا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. لین کا جو لفظ ہے یہ لام واو یا سے ہے، سر یا زبان کو موڑ دینا. زبان اور سر کو خم دے کر بولنا. اب یہ راعینا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. تعن کا معنی زخم دینا، تیر چبونا، مراد عیب لگانا. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں. دین پر تان کرتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دراصل دین پر ہی تان ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں یہ تانا زنی کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ دین لے کر آئے تھے. تو یہ گفتگو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اور یہ چیز ہمارے دین میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں. مسلمانوں کو تو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب ان کے یہ رویے کیوں تھے؟ سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین. کیوں ایسے رویے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے اور عربوں کو جاہل سمجھتے تھے. یہ چیز ان کو علم کے تکبر میں مبتلا کر گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا. یہاں تک جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا دیکھیں گے. بیسیکلی یہاں پر یہود کی کچھ حرکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور جب اللہ کا کوئی حکم سنتے تو بلند آواز سے کہتے سمعنا، مگر آہستہ آواز میں یا دل میں کہتے عصینا، یا پھر اطعنا کا لفظ زبان سے یوں مڑوڑ کے ادا کرتے کہ وہ عصینا فیل ہوتا. اور جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اسمع، ساتھ ہی کیا کہہ دیتے؟ غیر مسمع، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ. اور ان کی ایک اور حرکت یہ تھی کہ کبھی اسمع کے بجائے راعینا کہتے اور اس میں بھی زبان کو مڑوڑ کر اس لفظ کو استعمال کرتے، راعینا کہتے. پڑھ چکے ہیں پیچھے کہیں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور راعینا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا تھا ہمارا چرواہا، یعنی یہ بھی ان کا انسلٹنگ وے تھا، گستاخانہ انداز تھا. پھر آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتا تو ہماری ان باتوں کی اطلاع یقینی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے دے دی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام شرارتوں اور خباثتوں سے مسلمانوں کو باخبر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ اتنے زیادہ اپنی گمراہی میں پختہ ہو چکے ہیں، ہٹ درم ہو چکے ہیں کہ ان سے ایمان لانے کی اب کوئی توقع رکھنا بیکار ہے۔ جو ہم نے اس آیت کی ابتدا میں پڑھا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی کلام الہی کو بدلنے کی جرات کرتے تھے، غلط تعویلیں کرتے تھے۔ میں نے یہاں اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا کیونکہ ہم اس کی تفسیر پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن دراصل ان کا یہ عمل، یعنی کلام الہی میں تحریف کرنا لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ یہ باقاعدہ ارادے سے جھوٹ بولتے تھے اور ایسی تفسیریں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ کچھ سے کچھ کر دیا مانا۔ آج کا مسلمان بھی آپ دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن و سنہ کے مطابق تفسیر کرنے والے لوگ آپ کو کم ہی ملیں گے، آتھینٹسٹی پر بات کرنے والے، ریفرنسز کے ساتھ بات کرنے والے آپ کو کم ہی ملیں گے۔ زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یہود جیسا ہی عمل ہے۔ جب کبھی کسی کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، پوری وضاحت کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ پہنچائیں۔ اصل میں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگ محنت سے ویسے بھی بھاگتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، قالوا وہ کہتے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور دیکھیے ہم کو، یعنی اگر یہ رائنا کے بجائے یہ کہتے وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست، کیونکہ وَانظُرْنَا کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سمعنا و اطعنا کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اسمع وانظرنا کہتے، یعنی آپ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں I beg your pardon، یعنی مجھے آپ کا وہ جملہ دوبارہ سننا ہے۔ تو رائنا کے بجائے وانظرنا کہتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ یہ بات کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے۔ ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر کفر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یحرفون الکلمہ اور لیم بألسنتہم، یہ دونوں ان کے کفرانہ عمل تھے۔ فلا یؤمنون، تو نہ وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ یہ نتیجہ ہے ان کی بدعمالیوں کا کہ یہ اپنی گمراہی میں اس درجہ پختہ ہو چکے ہیں اور ہٹ درم ہو چکے ہیں کہ ان سے ایمان لانے کی توقع کرنا بیکار ہے۔ جس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جائے اس میں سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسے پھر حق نظر نہیں آتا۔ تو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اپنے اعمال ہی حق سے دوری کا باعث بن جاتے ہیں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگوں، اوتوا الکتابہ جو دیے گئے ہو کتاب. پھر اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. آمینو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا اتاری ہم نے، یعنی اللہ نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے. مراد یہاں سے قرآن ہے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو یہ قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ قرآن جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ نطمسا ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ. نطمسا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ مسخ کر دینا، اور یہ حسی طور پر بھی ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو مٹا دینا، مسخ کر دینا. اگر حسی طور پر بھی مٹایا جائے تو اس کے لیے بھی طمس کا لفظ آ سکتا ہے، اور اگر معنوی طور پر بھی مٹایا جائے تو اس کے لیے بھی طمس کا لفظ آ سکتا ہے. ان نطمس وجوہن، یہ کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو، کیونکہ اس چہرے پر جو آنکھ اور کان اور منہ جیسی نعمتیں ہیں، اگر ان سے وہ کام نہ لیا گیا تو پھر ان کو مسخ کر دیا جائے گا. اگر ہم اس کو حسی طور پر سمجھیں تو حسی طور پر طمس یہ ہے کہ کسی کے کان، آنکھ، ناک، منہ مٹا دیے جائیں، یعنی فزیکلی ان اعضاء کو مسخ کر دیا جائے. اور اگر یہ طمس معنوی طور پر ہو تو کان تو ہو پر حق سننے کی صلاحیت نہ رہے، آنکھ تو ہو پر حق دیکھنے کی صلاحیت نہ رہے، یعنی بے حسی طاری ہو جائے. ایک اور معنوی طور پر طمس یہ ہے کہ اللہ ان کو ذلیل کر دے. تو یہ طمس کیوں ہوگا؟ کیونکہ جن اعضاء سے جو کہ حق سننے کے دروازے تھے، مثلا آنکھ، کان، منہ، اگر ان سے وہ کام نہ لیا جائے تو پھر ان کو مسخ کر دینا ہی بہتر ہوگا. فَنَرُدَّهَا، پھر ہم پھیر دیں گے ان کو، عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، ان کی پیٹھوں پر. پھر ہم ان کے چہروں کو پیچھے جیسا کر دیں گے. آگے کا چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے پیچھے ہے، یعنی فرنٹ اور بیک سیم ہو جائے. او نلعنہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعننا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت، ہفتے والوں پر. اصحاب سبت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی لعنت کی تھی، یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بندر بنا دیے گئے تھے. ان کو کہا گیا تھا کونو قردۃ خاسئین. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے حکم اللہ کا طے شدہ. اس آیت میں اہل کتاب کو واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جرائم اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو سبت والوں کو دی گئی تھی. یا تو ان کے چہرے بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیے جائیں یا پھر بندر بنا دیے جائیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سبت کو یہ عذاب دیا گیا تھا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ قرآن ہے
جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہیں ہمارا عذاب آ گھیرے، ہم تمہاری آنکھ، ناک، منہ کو غائب کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں تمہاری پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیج کر مکمل طور پر بدل دیں، جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے ہے یا دنیا میں چہروں کو مسخ کر دینا مراد ہے، جیسے کہ ہم اصحاب سبت کے بارے میں پڑھ چکے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں اس حدیث پر کہ قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، کس طرح کے عذاب آئیں گے کہ لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، وہ زمین میں دھسیں گے، یعنی زمین میں دھسنے کا عذاب بھی آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل یہ ہو کہ بہت زیادہ بلڈنگیں گریں گی، کیونکہ اس میں بھی انسان ملبے کے نیچے دب جاتا ہے، پھر ان پر پتھر برسیں گے۔ یہ قیامت سے قریب لوگوں پر کتنے خطرناک عذاب آئیں گے۔ ان عذابوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کی کیا کوالٹی ہوگی، کیونکہ جو بہت ایمان والے لوگ ہوں ان پر تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب تو بدترین لوگوں پر آتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخر میں یعنی قیامت کے نزدیک زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے، یعنی ایسے ایسے واقعات سننے میں آئیں گے۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو سن کر کعب احبار مسلمان ہو گئے تھے۔ امام ابن جریر نے عیسیٰ بن مغیرہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے پاس کعب کے اسلام لانے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا ارادہ بیت المقدس جانے کا تھا، مگر جب راستے میں مدینہ منورہ سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کعب مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اپنی کتاب میں یہ نہیں پڑھا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں پر تورات کا بار یعنی بوجھ ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو بڑی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اور مجھے بھی تورات کا حامل قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ ہی کی کتاب میں مجھے اہل کتاب کہا گیا ہے۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، پھر کعب چلے گئے اور حمص پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے حمص، وہاں یہ پہنچے تو وہاں انہوں نے سنا کہ ایک شخص بڑے درد انگیز لہجے میں اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ تو وہ شخص اس آیت کو بڑے درد انگیز لہجے میں پڑھ رہا تھا۔ کعب نے اس آیت کو سن کر کہا اے میرے رب میں ایمان لے آیا،
اے اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں، یعنی میں بھی کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ پھر وہاں سے اپنے اہل خانہ کے پاس یمن آئے اور ان سب کو مدینہ لے آئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا، اس صرف ایک آیت کو سن کر۔ حالانکہ اس سے کچھ دیر قبل ہی ان کی ملاقات اسی سفر میں، جو سفر یہ کر رہے تھے، حضرت عمر سے بھی ہوئی۔ حضرت عمر اسپیشلی ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ کعب آپ مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا ہم بھی اہل کتاب ہیں، آپ ہی کی کتاب میں ہمیں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس ایک شخص کی اس آیت کی تلاوت سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر خیر تھی، اور اہل کتاب اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول برحق ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے، ان کا ایمان لانا بہت آسان تھا، لیکن اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر حسد، صرف اور صرف اس بات پر حسد کر بیٹھے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں کیا کرتے تھے، انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے یہ رویہ اپنایا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی ہدایت کوئی نہ لے تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ نے توفیق چھین لی، یہ بھی طمس ہے۔ یعنی انسان اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہ لائے تو یہ بھی طمس کی ہی صورت ہے۔